من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجیناه واهله الا امرأته كانت من الغابرین وامطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم ایسے فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر گئے۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں۔ سو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مے برسایا، پس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں کسی نے نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ایمان بھی لے آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بعد میں ان کو نبوت دی، اور صدوم نام کا ایک علاقہ تھا، اس علاقے کے لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا گیا، آپ کو بھیجا گیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ایک انتہائی سنگین اخلاقی جرم اور گناہ میں ملوث تھی، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی، اور پھر اس گناہ کی طرف اشارہ کیا کہ تم ایک ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ یہ پہلے مجرم تھے اور اس کام کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ یہ مرد و آپس میں تعلق قائم کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اتنا سنگین جرم اور گناہ کرتے تھے یہ لوگ، اور اس قوم اس برائی اور اس گناہ کو لوگوں میں بالکل عام تھا، بالکل عام طور پر وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ کام نہ کرو، اور اگر غور کرے آدمی تو یہ ایسی چیز ہے جو انسان تو عقل و شعور رکھتا ہے، جانوروں میں بھی نہیں پائی جاتی، لیکن افسوس کہ آج دنیا کے اندر کچھ ممالک میں اس کا باقاعدہ قانون بن گیا ہے، یعنی ہم جنسی کا قانون جس کو کہا جاتا ہے، یعنی آدمی اپنی ہی جنس سے شادی کر سکتا ہے، مرد تو شادی کرتے ہیں، عورتیں، اور اس کے نقصانات بھی وہ لوگ بھگت رہے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، گناہ کا کام ہے۔ دوسرا جو نقصان سماجی ہے اس سے، کیونکہ اس سے نسل آگے چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر عورت کو کھیتی کہا کہ وہ تمہاری کھیتی ہے، تو ایک جملہ اگر اس کی شرح میں بولا جائے کہ کھیتی میں بھی بیج وہاں ڈالنا ہے جہاں فصل آئے گی، وہاں نہیں ڈالنا ہے جہاں فصل ہی نہیں آئے گی، کیونکہ کھیت کا کام ہے فصل اگانا۔ ایک جملے میں ساری شرح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، اس سے نسل بھی آگے نہیں چلنے والی ہے۔ دوسری چیز، بہت ساری بڑی بیماریوں کی آماجگاہ جیسے ایڈز ایک لا علاج مرض ہے، اور اس کی سب سے زیادہ کثرت انہی لوگوں میں پائی جاتی ہے جو ہم جنسی کرتے ہیں، سب سے زیادہ کثرت انہی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یورپ وغیرہ میں کچھ تجزیہ نگاروں نے، مورخ کتاب لکھنے والے مصنفین نے لکھا ہے کہ خودکشی کرنے کا جو رجحان ہے
جب اس بیماری میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو عموماً ہم جنس پرست لوگ جو ہوتے ہیں ان میں یہ رجحان عام لوگوں عام طبقات سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، بہت زیادہ زائد ہے، کیونکہ پست ہمتی آ جاتی ہے ان کے ساتھ، ان کے اندر یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کی تسکین کا سامان بنایا، یعنی آدمی سکون حاصل کرتا ہے میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے، لیکن یہاں تو دونوں لوگ سکون کا ایک مطالبہ کرنے والے نہیں ہیں، خدمت کا جذبہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنایا ہے۔ یہ تمام چیزیں ویسی نہیں رہتی ہے کیونکہ وہ جذبے ہی نہیں ہیں، یہاں تو صرف ایک ہوس پرستی کا جذبہ ہے جو بالکل غیر فطری اور ان نیچرل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس جرم کو، اس گناہ کو سب سے پہلے ان لوگوں نے کیا۔ انکم لا تأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر گئے ہو۔ اللہ رب العالمین نے تمہاری جنسوں کے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے اور تم ان کو چھوڑ کر کے مردوں سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی حدود سے گزر جانا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اگر آپ پڑھیں گے تو فقہاء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ ان کو کیسی سزا دی جائے، یعنی اسلامی مملکت میں اگر کوئی ہم جنس پرستی کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسے کیا سزا دی جائے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو وہی سزا دی جائے جو زانی کی سزا ہے، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے فرق کے ساتھ۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، دونوں کو قتل کر دیا جائے گا، فاعل کو بھی اور مفعول کو بھی۔ اور ایک روایت جو ابو داؤد میں ہے، اس روایت سے لوگوں نے استدلال کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا فاعل اور مفعول دونوں کو مار دیا جائے، یہ اتنا سنگین جرم اور گناہ ہے۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، ان کی قوم سے کوئی جواب نہ پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں۔ یہ باطل کا وتیرہ ہمیشہ سے رہا ہے، جب جواب نہیں بن پڑتا ہے خود کی اصلاح نہیں کرتے ہیں بلکہ اہل حق کی زندگی تنگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بجائے یہ کہ ایک بہت بڑی خرابی اور خامی جو ان لوگوں کے اندر تھی اس کو دور کرتے، نبی کی بات مان لیتے، انہوں نے الٹا یہ کیا کہ یہ بہت نیک بنتے ہیں، یہ سب کام نہیں کرتے ہیں نا، تو ان کو اس بستی سے نکال دو۔ آپ سماج اور معاشرے میں ایسے افراد کو دیکھیں گے، میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، باطل چہرے بدلتا ہے مگر الفاظ اور کردار وہی رہتے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا مختلف جرائم کے سلسلے میں، ارے اگر حرام حلال دیکھیں گے تو ترقی کیسے کریں گے، یہ سب بیوقوفی کی باتیں نہیں کرتا، وہ مذاہب کے معاملے میں اتنا زیادہ نہیں الجھتا، یہ تو غیر محفوظ جملے ہیں یہ تمام کے تمام۔ حالانکہ ایک جملے کی شرح کی جائے تو کیا ہے، وہی آدمی کبھی کھانے پینے کے بارے میں نہیں بولے گا کہ میں نمک نہیں دیکھتا، مرچا نہیں دیکھتا کہ کتنا ہے، یہ سب میں نہیں پڑھتا، کبھی یہ نہیں بولے گا کہ کپڑے کے معاملے میں میری کوئی کلر چوائس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں سب جگہ دماغ لڑائے گا۔ یہ غیر ضروری چیزیں، چند دن کے استعمال کی چیزیں۔ جوتے چپل لے گا تو سائز، کوالٹی اور پسند سب کا لحاظ رکھے گا، لیکن دین، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہاں یہ جملہ بولے گا وہ۔ تو ایسا ہی معاملہ رہتا ہے کہ جو پاک باز اور نیک لوگ ہوتے ہیں تو الگ الگ ڈھنگ سے ان کی مخالفت باطل کرتا ہے۔ یہاں پر باطل کا ایک مزاج دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ بستی سے نکالنے کا پیچھے ہمارے یہاں بھی بڑی تیزی سے چلا تھا یہ کہ ان لوگوں کو نکال دیا جائے، مختلف قوانین بھی لائے جا رہے تھے جس کی بڑی شدید مخالفت بھی ہوئی، تو کہا کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں۔ ارے آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ایک غلط کام آپ کر سکتے ہو، اس غلط سے روکنے کے لیے کوئی آدمی بول نہیں سکتا، کوئی آدمی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر سکتا، آپ غلط کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ذرا سا سوچنے والی بات ہے۔ کھلے ذہن کے لوگ جو بولتے ہیں کہ نہیں اس میں جو ایسا کھلے ذہن کا ہونا چاہیے، کھلے ذہن سے تو یہ سوچنا چاہیے ایک برائی جو سماج اور معاشرے کے اندر پنپ رہی ہے، جس سے سماج اور معاشرہ تباہی کے دہانے کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے یہ کہا
فانجینہ وآلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، سو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا دیا بجز ان کی بیوی کے، اور انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اپنی قوم کے لوگوں کو، یہ نہیں مانے، اور اللہ رب العالمین کی مشیت کہ ہر قسم کی دعوت دینے اور اتمام حجت کرنے کے بعد ہی عذاب آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پر جو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر جو عذاب آیا، اس کی تفصیلات مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ 12ویں پارے میں وہ بات تفصیل سے آئے گی کہ جب یہ فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے قوم لوط پر، تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی مہمان نواز تھے۔ آپ نے فوراً ان لوگوں کو بٹھایا مسافر اور مہمان سمجھ کر، اور ایک بچھڑا جو تھا جانور، فوراً اس کو پورا کا پورا بھونا اور بھون کر کے ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ فرشتوں کے سامنے جب لا کر کے رکھا تو فرشتوں نے، حضرت جبرائیل، میکائیل، حضرت فرشتوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں کھاتے، کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کہا ہم لوگ بلا معاوضہ عطا کیے ہوئے نہیں کھاتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس کا معاوضہ جو ہے یہ ہے کہ تم اللہ کا نام لے کر اس کو کھانا شروع کرو۔ فرشتوں نے آپس میں گفتگو کی، یہ اللہ کے خلیل ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب بھی ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو آپ کو خوف محسوس ہوا، انجان لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو خوف محسوس ہوا۔ جب آپ کو خوف محسوس ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ خوفزدہ نہ ہوئیے، ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں انہیں عذاب دینے کے لیے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی بنیاد پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل تھے، فوراً کہنے لگے اس میں تو اہل ایمان بھی ہیں، آپ بار بار کہتے رہے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ان کو بچا لے گا، ان کو بچا لیا جائے گا جو اہل ایمان ہے۔ اس کے بعد وہی معاملہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ آڑ میں کھڑی ہوئی تھی، تو فرشتوں نے آپ کو بشارت دی اولاد کی، فبشرناہ باسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب کی، لڑکے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خبر دی۔ جب یہ بشارت دی کہ آپ کو ایک لڑکا ہونے والا ہے اور وہ بھی صاحب اولاد ہوگا، یعنی اس کو بھی اولاد ہوگی، حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد۔ بعض لوگ ایک عجیب و غریب بحث کرتے ہیں اور یہودیت سے متاثر ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام، کیونکہ یہودی ان کی نسل سے ہیں، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور بعض مسلمانوں نے بھی اس چیز کو بیان کیا، مسلمانوں کے بھی کچھ لوگوں نے، لیکن اس کا جواب دیا گیا اور اسی آیت سے کہ ذبیح حضرت اسحاق اگر ہوتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذبح کرنے کا حکم دے اور ان کی پیدائش سے پہلے بشارت دے کہ یہ تو بیٹے والے ہوں گے، فبشرناہ باسحاق و یعقوب، ان کو اولاد بھی ہوگی، تو ذبیح کیسے ہے؟ تو ذبح تو ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یقین رہے گا کہ اللہ نے تو ان کی بشارت دے دی ہے کہ یہ صاحب اولاد ہوگا، تو یہ مرے گا کیسے، ذبح کیسے ہوگا؟ تو ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ خیر، یہاں سے یہ چاروں فرشتے نکلے اور انتہائی خوبصورت بچوں کی شکل میں، انتہائی خوبصورت حسین و جمال نوجوانوں کی شکل میں یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے، سدوم میں۔ جب وہاں پہنچے تو بعض روایت یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی زمین پر تھے، یعنی بستی سے کچھ باہر جو زمین تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو میزبانی کے لیے پیش کی۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ یہ لوگ اس بستی میں نہ جائیں، کیونکہ بستی کے لوگوں کی خراب عادت سے آپ اچھی طرح واقف تھے، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ زیادتی ہو، اور یہ سرکشی اور گناہ میں بہت بڑے ہوئے لوگ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو مہمانی کے لیے جب پیش کیا تو آپ میزبانی کے لیے تیار ہوئے، اور وہ ضروری چیز ہے
میزبانی کرنا چاہیے، مہمان کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مہمان نواز تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پاس جب مہمان آتے تھے سب سے پہلے آپ ان کے کھانے کا نظم کیا کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس بستی کے بارے میں کہا اور ایسا کہا کہ یہاں کے لوگ درست نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ فرشتوں نے سنا، 3 یا 4 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا آپ کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح فرشتے لوٹ جائیں۔ اس دوران وہ لوگ جب بستی میں داخل ہو گئے تو بستی کے لوگوں نے جب اتنے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تو ان کے پیچھے پیچھے آئے اور ان سے مطالبہ کرنے لگے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ڈانٹا، بلکہ آپ قرآن پڑھیں گے تو ایک مقام پر یہ جملہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں لو انا بقوہ، کاش میرے پشت پر کوئی طاقتور قبیلہ ہوتا، میرے پاس قوت ہوتی کہ میں تم لوگوں کو قوت سے روک دیتا۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی عام انسان کی طرح انسان تھے۔ ہمارے یہاں جو اولیاء کے بارے میں اور مختلف اللہ کے برگزیدہ بندے کے بارے میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ ان کی اشاروں پر ہوائیں چلتی ہے، ان کے اشاروں پر طوفان آ جاتے ہیں، کسی کو بھی زندہ اور مردہ کر دیتے ہیں، کوئی اختیار ہوتا نہیں ہے۔ سارا اختیار اس اکیلے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اگر اتنے با اختیار ہوتے تو ایک اشارے میں پوری کی پوری قوم کے لوگ مر جاتے یا پوری قوم کے لوگ بے بس ہو جاتے، لیکن آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب قوم کے لوگوں نے نہیں مانا تو حضرت لوط علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل دی ان کو، ان سے کہا کہ یہ قوم کی جو بیٹیاں ہیں، عورتیں، تم عورتوں کے ساتھ نکاح کرو اور ان کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ نے یہ تم کو پیدا کیے، تمہارے لیے یہ پیدا کیے۔ اتنے سرکش لوگ تھے یہ لوگ، کہنے لگے کہ نہیں، ہم کو تو وہی چاہیے۔ فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، ان کا تو معاملہ ختم ہو رہا ہے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور رات جب ہو تو آپ اہل ایمان کو لے کر کے، بہت محدود تعداد تھی، تھوڑے لوگ تھے، بستی سے نکل جانا، اور جب بستی سے آپ نکلیں گے تو آپ اپنی اہلیہ کو مت لینا کیونکہ وہ ایمان والی نہیں تھی۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ نبی کی بیوی اگر ایمان والی نہ ہو، نیک نہ ہو، اہل ایمان میں سے نہ ہو تو نبی ان کی نجات نہیں دلا سکتا۔ نجات کے لیے ایمان شرط ہے، ان کو بچا نہیں سکتا۔ اچھا، زندہ نبی حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، کوئی مردہ بچائے گا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تو سارے لوگ ہلاک ہو گئے سوائے اہل ایمان کے، اور اس میں آپ کی اہلیہ بھی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بستی سے نکلو تو اس کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ پیچھے پلٹ کر کے شور و گوگا اور آواز جب آئے گی تو دیکھنا نہیں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ مفسرین نے بیان کیا، پلٹ کر دیکھی اور ایک پتھر اس کے اوپر بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے بارے میں کہا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کا میں برسایا، بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ 2 قسم کا عذاب قوم لوط پر آیا، 2 قسم کا عذاب۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا فرشتوں کو، جبرائیل کو، کہ ان کی پوری بستی کو اٹھا کر کے بلندی تک لے کر گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ قدسیوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، اتنی بلندی تک کہ ان کی بستی لے کر گئے، اور پھر پوری بستی کو الٹ دیا، پوری کے پوری بستی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری چیز لکھی ہے کہ اگر آپ انبیاء کرام کی تاریخ پڑھو تو جیسا دور ویسے معجزات آپ کو ملیں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا عروج تھا، تو آپ کو عصائے کلیمی دی گئی، ید بیضا دیا گیا، یعنی آپ لاٹھی زمین پر ڈالتے وہ اژدہا بن جاتی، ہاتھ بغل میں ڈالتے تو اتنا چمکتا ہوا نکلتا کہ ان کا آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھی اور کوئی عیب بھی ہاتھ میں نہیں گرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طبابت تھی بڑے عروج پر،
اللہ نے آپ کو جو معجزہ دیا کہ آپ مٹی کا پرندہ بناتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں قم بإذن اللہ، اڑ اللہ کے حکم سے، وہ اڑنے لگتا، وہ جی اٹھتا۔ مادر ذات نابینا اور کوڑی کو آپ دم کر دیتے، اللہ رب العالمین شفا دے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان کا بڑا عروج تھا، آپ کو اللہ نے ایسا کلام دیا کہ قیامت تک کے اس کے جیسی ایک صورت ایک آیت آپ بھی نہیں بنا سکتا، اور اللہ نے چیلنج کیا پہلے پارے میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی ایک صورت بنا لیا اور تمام اپنے معاونین کو بلا لو، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، تمام جنوں اور انسانوں کو، لیکن آج تک نہ کوئی بنا سکا اور نہ قیامت کی صبح تک کے بنا سکے گا، کیونکہ اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا 1400 سالہ تاریخ کا تجربہ اور مشاہدہ ہے لوگوں کا کہ آج تک نہیں لا سکے، اور اسی مشاہدے اور تجربے پر یہ کہا جائے گا، اور یہ تو عام لوگوں کا معاملہ ہوگا، لیکن اہل ایمان تو کہیں گے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی معاملہ عذاب کا ہے، جیسا گناہ ویسی سزا۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، فرعون نے پورے کے پوری بنی اسرائیل کو نسل بریدہ، یعنی ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلک بلاء من ربکم عظیم۔ اللہ نے پورے لاہو لشکر کے ساتھ پورے کے پورے قبطیوں کو غرقاب کر دیا۔ آپ کو یہ ملے گا، یہ قوم جو تھی قوم لوط، انہوں نے چیز الٹ دی تھی، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ بستی کو لٹ دو، بلندی تک لے کر کے گئے، اور اس کے بعد وہاں سے اس بستی کو لٹ دیا گیا، اور وہ بستی جو الٹی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ انتہائی نچلی سطح سمندر سے سب سے نچلا علاقہ جو ہے وہی ہے جہاں پر قوم لوط پر عذاب آیا۔ اس آج کے دور میں پورا ایک جھیل ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اس جھیل کو ڈیڈ سی، بحر مردار، اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہتا، پانی ہے اس میں، اس کا جو پانی کا نمک ہے دنیا کے سمندروں سے 8% زیادہ ہے، اس لیے کوئی مخلوق اس میں زندہ نہیں رہتی، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے ڈیڈ سی۔ اسرائیل اور شام وغیرہ سے لگا ہوا علاقہ جو ہے وہیں پر ہے وہ ڈیڈ سی جو ہے، اگر آپ اس میں کود جائیں تو آپ ڈوبیں گے نہیں، کیونکہ کسی چیز کو وہ اندر لیتا ہی نہیں۔ کبھی کبھی آدمی پڑھتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ پانی میں ایسے کیسے کا ممکن ہے، لیکن سیاح جب جاتے ہیں تو اس کا باقاعدہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تیرنا نہیں جانتا ہے تو بھی اندر نہیں جاتا ہے، اتنی کثافت ہے اس پانی کے اندر، یعنی آج بھی کوئی چیز زندہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ تھا نشاندار پتھر، یعنی جس شخص کو جو پتھر لگنا ہے اس پر اس کا باقاعدہ نشان کا نام لکھا ہوا تھا، وہ پتھروں کے اللہ رب العالمین نے بارش کی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مے برسایا، بس تم دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا، پورے کے پورے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے مختلف قوموں پر جو عذاب آئے اس کے اسباب، یہ اخلاقی بیماری ان لوگوں کے اندر تھی، اتنی سنگین جرم کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر عمل کے بارے میں اس کی ایک سنت جاری کی ہے، جیسے اللہ نے ضابطہ بنایا ہے پوری دنیا کے لیے، آگ جلانے کا کام کرتی ہے، زہر مارنے کا کام کرتا ہے، تریاق بچانے کا کام کرتا ہے، پانی اس سے آدمی پیاس بجھاتا ہے، گیلا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں سال پہلے آگ جلاتی تھی، آج ترقی بہت ہو گئی ہے تو آدمی آگ ہاتھ میں لے کر چل رہا ہے، آج نہیں جلاتی ہے، ایسا نہیں۔ ہزاروں سال پہلے اگر کوئی زہر کھا کر کے مر جاتا تھا تو آج اس سے زندگی نہیں حاصل کی جاتی۔ ہزاروں سال پہلے اگر کوئی شخص سیب کا بیج بوتا تھا تو اس میں آم کے پھل نہیں لگتے تھے، سیب ہی کا پھل لگتا تھا۔ اگر دنیا کے اندر کوئی شخص آج ایسا کہے کہ آم کا بیج بول کر
بوئے اور سیب کی توقع کرے تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے۔ جو بیج رہے گا وہی، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں، یہ اشیاء کے بارے میں۔ ایسے ہی عمل کے بارے میں اللہ نے ضابطہ بنایا ہے کہ اگر کوئی گناہ کا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا عذاب ملے گا، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بچا لے گا، اللہ تعالیٰ انعام دے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم ان جرائم اور گناہوں میں ملوث رہی جو جرائم اور گناہ کی بنیاد پر پچھلی قوموں کو عذاب آیا، تو اللہ کے انعام کے مستحق نہیں ہوں گے وہ لوگ، ان پر بھی اللہ کی گرفت تو آئے گی، اللہ رب العالمین کی پکڑ آئے گی۔ اور جو لوگ اللہ کے دین پر قائم رہیں گے، مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے، باطل اگر پوری قوت و توانائی کے ساتھ چاہے گا کہ ان کو ان کی بستی سے نکال دے اور ختم کر دے ہوئے، وہ اس کو کبھی ختم نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ، ایک طبقہ ہوگا جو اس پر قائم رہے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، حق پر قائم رہے گا، اور قیامت تک کہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، مطلب وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اہل حق کو ختم کرنے کی کتنی کوششیں کی گئی، بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی، سازشیں کی گئی، آج کے دور میں دیکھیے، لیکن اسلام اسی تیزی کے ساتھ پھل پھول رہا ہے، اسی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ تو اہل حق کے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے کہ جب اجتماعی عذاب آتا ہے، اللہ رب العالمین کی گرفت آتی ہے، تو رب العالمین کی رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں۔ پیچھے کچھ وبائیں آئیں، کچھ تباہیاں آئیں، لوگوں نے اپنی سر کی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ مناظر کیا تھے، موت کا خوف کہاں تھا، کون اپنے باپ کی لاش چھوڑ کر کے بھاگ رہا تھا، یہ سب چیزیں کس جگہ ہوئی؟ یہ بہت بڑے عذاب ہیں کہ ایک آدمی اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے لگا دے ہوئے، اور جب اس پر آخری وقت تو آئے اور ڈاکٹر کہہ دے ہوئے کہ اس کو کرونا ہے، تو بیٹے اس کی باڈی چھوڑ کر کے اسی حالت میں اس کو چھوڑ کر کے، ماں کو بیٹا چھوڑ کر کے بھاگ جائے، بھائی کو بھائی، یہ کتنا اذیت ناک مرحلہ تھا۔ یہ عذاب کیا کم برا ہے؟ راستوں سے گزر رہے ہیں تو کوئی پانی دینے والا نہیں، کھانا کھلانے والا نہیں، کوئی مسافہ لینے والا نہیں، کوئی ہمدردی کے دو بول بولنے والا نہیں، کوئی آپ کے پاس آنے والا نہیں، قریب آنے والا نہیں، زندگی خود فاصلوں میں بدل جائے، کتنا اذیت ناک مرحلہ۔ یہ کم بڑا نہیں ہے، کم برا نہیں ہے، لیکن کون بچا اس سے؟ جس کے پاس یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث تھی کہ اگر کسی شہر میں کوئی بیماری یا وبائی، اور اگر آپ وہاں مقیم ہو تو باہر نہ نکلو، اور اگر باہر ہو تو وہاں اندر داخل نہ۔ اب جب ہم اندر رہیں گے تو ہمارے ساتھ جو لوگ رہیں گے ان کے ساتھ ہمارا رویہ ویسا ہی ہوگا جیسا ہمارے عقیدے اور منہج میں ہے۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساری اخلاقیات، خدمت اور سارے تقاضوں کو پورا کرے گا، ایک باپ، ایک بھائی، ایک پڑوسی، سب کے سب۔ اور دنیا نے دیکھا یہ ہوا۔ تو اجتماعی عذاب میں عقیدہ اور منہج اللہ رب العالمین پر ایمان اور دین بچاتا ہے، اس کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں۔ تو ہم کو اگر بچنا ہے اور وجود ختم نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دین پر قائم رہے، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین مخالفت میں کتنی بھی بڑی قوت ہو، رب العالمین حفاظت فرمائے گا، اور شرکسی اگر ان کی بڑھ جائے گی تو ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ جیسے دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ جب نبی کو اور اہل ایمان کو کہا گیا کہ ان کو نکال دو اس بستی سے، تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے کہ ہم نکالیں گے، کسی کی کیا طاقت کے نکالنے میں۔ اللہ رب العالمین کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو آدمی گھر سے باہر نہیں نکل پاتا، لوگوں کو بستی سے نکالنے والے اپنے گھروں کے باہر اپنی گلی میں نہیں نکل پاتے ہیں، یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور اس پر ڈٹے رہنا، ان واقعات میں یہ بہت بڑا سبق ہے۔ چند اہل ایمان تھے لیکن برائی سے بچے ہوئے تھے، پوری قوم پر جب عذاب آیا، بستی جب الٹ دی گئی، نشان زدہ پتھروں کی بارش ہوئی تو اہل ایمان بچ گئے۔ اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو نبوت کے گھرانے میں بھی اگر ہو آدمی تو نہیں بچ سکتا۔ آدمی امتی ہو کر کے مطمئن نہ رہے، یہ اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین گناہ سے بچنے کی توفیق دے، ہر حالت میں تیرے نازل کردہ احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین
تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے نبی کی سنت کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك۔